یہاں پر اہم خبر دیں گے۔ عمران خان نے کراچی میں بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آئے تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، آخری 3-4 ماہ میں اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں رہی۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی جس میں نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ کہتے ہیں کہ وزیراعظم رہتے ہوئے بھی نیب پر میرا اختیار نہیں تھا، اگر کبھی ماضی کی طرح دوبارہ حکومت ملی تو قبول نہیں کروں گا۔ اور اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے اقتدار انور سے۔ اقتدار انور، آگاہ کیجئے، مزید کیا کہنا تھا تحریک انصاف کے چیئرمین کا؟ آپ کا اب سے کچھ دیر قبل پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے کراچی میں فردوس شمیم نقوی کی رہائش گاہ پر سینئر صحافی اور اینکر پرسن سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران مختلف سوالوں کا جواب دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ سب کچھ معاملات درست چل رہے تھے، لیکن آخری 3-4 ماہ میں جب معاملات خراب ہونا شروع ہوئے تو پھر وہ سنبھل نہ سکے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وزیر اعظم تھے، لیکن نیب پر ان کا کوئی جو ہے وہ اختیار نہیں تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب کے قوانین میں کافی زیادہ نقائص موجود ہیں۔ پوری کیس کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد معلوم چلتا تھا کہ آخر میں جو ابہام ہے اس ابہام کا فائدہ ملزمان کو پہنچ جاتا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آئندہ مستقبل میں انہیں اس قسم کی حکومت ملی تو پھر وہ بالکل بھی حکومت دینا پسند نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معاملات اتنے سیدھے نہیں ہوتے کہ جتنے سیدھے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لانگ مارچ کرنا ہے اسلام آباد کی جانب، وہ کراچی میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی الیکشن کے فوری بعد کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے پلاننگ مکمل کر لی گئی ہے۔ ایک سوال یہ ہوا، کیا وہ نومبر میں کسی کی بڑی تعیناتی کے دن تو یہ مارچ نہیں کریں گے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بالکل ایسا کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ تاہم اس بات کی تصدیق کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے گائے بگائے مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ عمران خان جب اس ملاقات کر کے باہر نکلے تو باہر ان کے اراکین صوبائی اسمبلی اور بلدیاتی کی جو نمائندے ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لینا وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ اس موقع پر اشرف جبار قریشی جو کہ میئر کے امیدوار ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، انہوں نے بآواز بلند شکایت کی کہ خان صاحب بلدیاتی جو امیدوار ہیں ان میں بھی پیرا شوٹر پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، کارکنان کو نظر انداز کیا گیا ہے، جس پر عمران خان نے ببانگ دہل کہا کہ اب وہ ان سارے معاملات کو خود دیکھیں گے، کارکنان فکر نہ کریں، وہ تنظیم کی دیکھ بھال جو ہے اب خود کریں گے اور کارکنان کو تنظیم میں اہمیت دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، شکایت جو کی وہاں پر رہنما نے ان کا جواب بھی دیا عمران خان نے۔ ہمارے ساتھ رہے گا، اس وقت ہمیں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار میاں طاہر صاحب نے۔ میاں صاحب، متضاد بیانات آتے ہیں۔ پہلے کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ میں بے اختیار وزیر اعظم تھا، اب صرف 2 دن رہ گئے ہیں ضمنی الیکشن میں، اس سے پہلے جو اس طرح کا بیان دیا ہے، کہ کیا لگتا ہے آپ کو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو داغ دھونے کی کوئی کوشش ہے ان کا اس بیان سے نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، اس پہ بندہ کیا تبصرہ کرے، یہ تو جو بھی بیان دیتے ہیں وہ پہلے کی تردید ہوتی ہے، اور ان کے کسی بات کا کوئی مطلب نکالنا تو بڑی ہی اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے کہ بندہ کس بات پہ یقین کرے اور کس پہ نہ کرے۔ اب وہ پہلے آپ کے جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے تعلقات جو تھے وہ خراب رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آخری مہینوں میں ہوئے تھے اور آئندہ ایسی حکومت میں نہیں لوں گا۔ بھائی آئندہ کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ آرمی چیف کا عہدہ سنبھال لیں گے؟ یا پہلے تو سب کچھ ہو چکا ہے، اس کے علاوہ تو آپ نے سب کچھ کر لیا تھا۔ جنرل باجوہ جو تھے وہ آپ کی اکنامک کونسل میں شامل تھے، وہ وزیر آپ کو وہ بنا کے دیتے تھے، اپنی تمام جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے وہ تمام اپنی سروسز آپ کو دے رہے تھے، تمام ایجنسی کی سروسز آپ کو مل رہی تھیں۔ وہ جو اس وقت کے جو اسپائی ماسٹر تھے وہ آپ کے دفتر کے باہر بیٹھا کرتے تھے اور ہر ملاقات کے بعد آپ کو مشورہ دیتے تھے، اور ملاقات سے پہلے بھی آپ کو ایک گائیڈنس دیتے تھے۔ وہ تو سب کچھ آپ کے ساتھ چلتا رہا ہے۔ اب نیا کیا کریں گے؟ بھائی آپ آرمی چیف بن جائیں گے، آپ آرمی چیف کا عہدہ لے لیں گے، تو ان کی ہر بات کا عجیب و غریب مطلب ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ وہ ایک بات ضرور سمجھ آتی ہے، وہ ہے صدر علوی نے جو کہا ہے کہ یہ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، صحیح، یہ پریشان ہو چکے ہیں، اور آج اس کا ثبوت آپ نے ابھی دیکھا۔ ہمارے ہی ایک پروگرام میں شیر رشید کہہ رہے تھے کہ اب وہ کیا کریں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، کچھ سمجھ نہیں لگ رہی۔ اب میں جیل میں جاؤں، میں جا کے اپنے شیخوں کی دکان پہ بیٹھوں، یعنی میاں صاحب عمران خان صاحب نے شیخ رشید کو بھی کنفیوز کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں؟ چیز کو بھی سمجھ نہیں لگ رہی کہ اب انہیں کیا کرنا ہے، اور وہ بھی اگلے 5-6 دن کی بات کر رہے ہیں کہ اگلے 5-6 دن میں کچھ ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے میاں صاحب، جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے
چونکہ آپ نے شیخ صاحب کا ذکر کیا، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین بھی سنیں، اور سلیم بخاری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ان سے بھی بات کریں گے. پہلے سنواتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کہتے کیا ہیں. 2 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے. معاملات جو ہیں وہ طے نہیں پا رہے ہیں. میں کال کے انتظار میں تھک گیا ہوں، ادھر ہوں یا ادھر ہوں، کیا کروں بتائیں نا. میرے پاس کیا آپشن ہے؟ یا مجھے نوکری کی آفر ہے کہ میں اینکر بن جاؤں، یا میں اپنے بھائیوں کی اور بھتیجوں اور بھانجوں کی دکانوں پہ جا کے شیخ ہوں منڈی پہ بیٹھ جاؤں، یا میں جیل جا کے کتاب لکھنا شروع کر دوں. کال از دا اونلی وے، ورنہ ہمیں پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے گا. 5-6 دن بھی بڑے اہم ہیں. عمران خان کی سیاست نے بھی فیصلہ کرنا ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. سلیم بخاری صاحب نے بھی جوائن کیا. سلیم بخاری صاحب، سنا آپ نے جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں، کنفیوز نظر آتے ہیں شیخ صاحب بھی، اور وہ شاید انتظار کر رہے ہیں کہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس پر شاید عمران خان صاحب پورے نہیں اتر رہے. 5-6 دن انہوں نے اہم بھی قرار دے دیے. دوسرا جو عمران خان صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اقتدار میں آئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، آخری 3-4 مہینے میں نہیں رہی. اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، خاص طور پر ضمنی الیکشن سے 2 دن پہلے ہی بیان دیا انہوں نے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کا جہاں تک بیان کا تعلق ہے وہ بھی اکتائے ہوئے ہیں، اور خود جو عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں وہ بھی اکتائے ہوئے ہیں. 21 جلسے وہ کر چکے ہیں، ہر جلسے میں وہ کہتے تھے میں تاریخ دینے والا ہوں. اب تو میرے خیال سے لوگ ان کا اعتبار بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو یہ تاخیر کی جو وجوہات ہیں وہ بہت ساری ہیں، ایک نہیں ہے. ایک تو یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ 16 اکتوبر کو یعنی اتوار کو جو انتخابات ہونے ہیں الیکشن، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، تاکہ وہ یہ گیج کر سکیں کہ ان کی پاپولیرٹی پہلے سے زیادہ ہے یا کم ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں پنجاب حکومت سے جو امیدیں تھیں، جو توقع وہ رکھ رہے ہیں، وہ پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے 2 ارب روپے مانگے چودھری پرویز الہی صاحب سے، جو انہوں نے کہا جی میں کہاں سے دوں، جس پر وہ ناراض بھی ہوئے ان کے ساتھ. تیسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان کے جو فالوورز ہیں، جو ورکرز ہیں، کہ ان کے ساتھ جائیں گے اگر تو اسلام آباد میں ان کے ساتھ ہوگا کیا وہ صرف ایک جلسے کے لیے جا رہے ہیں، کیا وہ وہاں جا کے لاٹھیاں کھانے اور گیس کھانے جا رہے ہیں. اور جو مقامی قیادت ہے وہ ان کو کنونس کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے. لہٰذا خان صاحب کو یہ بھی احتمال ہے کہ کیا ان کی کال کے اوپر اتنے لوگ آ پائیں گے جتنے پچھلی دفعہ آ گئے تھے، یا اس سے زیادہ. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا سونامی ہوگا کہ سروں کا سمندر ہوگا اور کسی کا باپ روک نہیں سکتا ہے. ادھر رانا ثناء اللہ خان صاحب جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوئے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے، وہ تو کہتے ہیں میں اس کو الٹا لٹکاؤں گا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ وجہ ہے اس بات کی کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کب کال دیں. دوسری بات یہ کہ یہ انہوں نے اب بڑے دنوں کے بعد یہ کھلے لفظوں میں اعتراف کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ نہیں ہے. یہ بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ جب میں آیا تھا اقتدار میں تو اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ تھی. لہٰذا وہ لوگ جو میرے جیسے دیوانے یہ کہتے تھے کہ اگر ان کے ساتھ ایڈمنسٹریشن یا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی تو یہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے اقتدار کا. یہ ان کی کنفرمیشن ہے ان کی بات کی جو آج انہوں نے اقرار کیا ہے. بالکل صحیح. تو یہ سارے فیکٹر ہیں، تھوڑا سا الجھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر آپ نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی ہو یا ان کے الفاظ کا چناؤ دیکھا، وہ اب تھریٹس پر آ گئے. صحیح. وہ تھریٹ کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کو بھی، پاکستان کی فوج کے آرمی چیف کو بھی، وہ ایڈمنسٹریشن کو بھی، حکومت کو بھی، وہ سب کو تھریٹ کرتے ہیں. اور یہ عارف علوی نے جو ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ فرسٹریٹڈ ہے، یہ میرے خیال سے سارے اس کے اظہار ہیں. بالکل تو وہ فرسٹریٹڈ ہو کے کبھی بھی انسان صحیح فیصلے نہیں کر سکتا. تو یہی وجوہات ہے میرے خیال میں. صحیح. آپ کو وہ فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں. میں چاہوں گا اس پر رائے لے لیں. سینئر تجزیہ کار ثنا بچا صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے. ثنا بچا صاحبہ، آپ نے عمران خان صاحب کا جو یہ بیان ہے وہ سنا ہوگا. ہر تقریر میں، ہر خطاب میں وہ یہ کریڈٹ لیتے رہے ہمیشہ کہ جی کرکٹ میں نیوٹرل امپائر میں لے کر آیا ہوں، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے تو اس سے ان کو پریشانی ہوتی ہے. اب یہ جو اعتراف انہوں نے کیا کہ جب میں آیا تھا اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، آخری 3-4 مہینے میں کچھ گڑبڑ ہوئی، حالانکہ کچھ دن پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ میں بے اختیار وزیر اعظم تھا. کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ ان کے اس بیان کو؟ دیکھیے آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ اب ادارے اپنے لیے خود جواب دے دیں اور ہم میڈیا والوں کو معاف کر دیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا وہی اب شیوا بن گیا ہے کہ میڈیا کو فیڈ کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میڈیا ان کا مقدمہ لڑ لے. اور میڈیا کے ساتھ یہی رویہ نواز شریف صاحب نے 2014 میں رکھا تھا، جب وہ پریٹینڈ کرتے تھے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے، دھرنا کس طرح پلان ہو رہا ہے، ان کی حکومت کو کیسے نکالا جا رہا ہے. یہ تمام تر باتیں اب جو ہے نا ہائی ٹائم ہو گیا ہے کہ میڈیا کو اس سے معاف رکھیے، کیونکہ ہم قربانیاں دے دے کے اور سچ بول بول کے تھک گئے. اگر اس ملک میں کسی نے پورا سچ نہیں بولنا ہے تو معذرت کے ساتھ آدھا بھی نہ بولنا. یہ اتنے دیر چارج تھے، اتنے بار اختیار تھے، پتہ نہیں کتنے ان کے پاس اختیارات تھے اور کون سا اختیار ان کے پاس نہیں تھا. گلزار صاحب کو پنجاب میں لگا دیا، بولتے رہے، سب بولتے رہے ہٹا دے. تو کون اختیار، کس کا اختیار تھا ان کو ہٹانا اور کس نے نہیں ہٹایا؟ تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ معذرت کے ساتھ اب وہ اکانومی پہ کریڈٹ لیتے رہتے کہ دیکھیں جی ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو وہ کر دیا، ہماری ملک میں معیشت یہاں تھی،
اور انپیشن یہاں تھی, اور دیکھیں ہم نے کتنی زبردست کام کیا, ایون دو کے کووڈ کا دور تھا. لیکن ابھی بھی اگر آپ معاملہ دیکھ لیں تو ان کے سامنے ہے کہ وہ اب یہ بھی مان لیں کہ اکانومی بھی انہوں نے نہیں چلائی, معیشت بھی انہوں نے نہیں چلائی, جنہوں نے باقی اختیارات بھی لیے تھے. تو یہ کون سے اختیارات ہیں اور یہ کس کو مل جاتے ہیں, اور ان اختیارات کا مالک کون ہے؟ یہ کون سے اختیارات ہیں جو چوز اینڈ پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ اب کتنے مہینے بعد کسی کے پاس رہنے دینے کہ نہیں رہنے دینے؟ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر سیاستدان جب پاور میں آتا ہے تو اس کے ساتھ سب اچھا ہوتا ہے, جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کو تمام تر برائیاں یاد آ جاتی ہیں؟ اور یہ تو واضح بات ہے کہ اگر آپ بااختیار نہیں تھے, اگر آپ کے اختیارات نہیں حاصل تھے, تو پھر معذرت کے ساتھ حکومت میں کیوں کر سکتے؟ آپ کیوں اینڈ تک سنتے رہے؟ اور اگر وہ ملک کے مفاد میں کچھ ہو رہا تھا تو آپ خاموشی سے دیکھتے رہے چلیں, اگر موت نقصان کے لیے ہو رہا تھا تو پھر آپ نے منہ نہیں کھولا, تو اب آپ اپنا منہ کیوں کھول رہے ہیں؟ کیونکہ اب اقتدار چلا گیا. تو یہ تو آپ نے کمپرومائز خود کیا نا اپنے آپ کو, آپ نے خود کمپرومائز کیا. اگر وہ آپ کو اختیارات نہیں دے رہے تھے تو آپ اسے کیوں نہیں بولے؟ اب کیوں یاد آ رہا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا؟ کیوں نہیں بولے 4 سال, 4.5 سال کیوں نہیں بولے؟ تو پھر معذرت کے ساتھ یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کا ایک مقدمہ لڑے, 4 صحافیوں کو یہاں مل لیا, پہلے وہ فیوریٹ صحافیوں کو بلا لیتے تھے, اب سو کالڈ نیوٹرل صحافیوں کو بلا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب چاہتے کیا ہے کرنا؟ یہی سوال, سب سے بڑا سوال ہی یہ ثنا بچہ صاحب کہ عمران خان صاحب آخر چاہتے کیا ہیں؟ شاید ان کے فالوورز کو بھی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں. ثنا بچہ صاحبہ, سلیم بخاری صاحب اور میاں طاہر صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی. آرمی چیف وزیر اعظم ہاؤس میں سیکیورٹی اجلاس میں بھی شریک ہوئے. اجلاس میں ملک کی سلامتی اور داخلی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی مشاورت ہوئی. اجلاس میں دہشت گردی, سیلاب اور سی پیک کے معاملات کا بھی جائزہ لیا گیا. فوج خود کہہ رہی ہے کہ وہ نیوٹرل ہے. عمران کہتا ہے آئین کی نہیں میری پابندی کرو. انتخابات وقت پر ہوں گے, دباؤ میں کوئی فیصلہ قبول نہیں کریں گے. خواجہ آصف کی وفاقی وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس, کہا پنجاب میں تبدیلی آئے گی, اس کا فیصلہ جلد کریں گے. اس شخص کا موٹو جو رہا ہے عمران خان کا کہ منو نوٹ دکھاؤ میرا موڈ بناؤ. یہ بندہ جو ہے اول اور آخر جو ہے سوائے مال بنانے کے ایک متکبر شخص ہے. آئین کے مطابق وقت پہ انشاءاللہ انتخابات ہوں گے. میاں شہباز شریف کی سربراہی میں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, پی ڈی ایم کی پارٹیاں فیصلہ کریں گی. وہ کسی دباؤ میں یا کسی ڈکٹیشن کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا. عمران خان جو یہ تحریک چلا رہا ہے, میرے سمجھ میں اس کا مقصد الیکشن نہیں ہے. یہ کسی اور مقصد کی کوشش کر رہا ہے جس میں یہ ناکام ہو چکا ہے اور ہو بھی جائے گا. جب بھی ہم مناسب سمجھیں گے ان حکومتوں کے خلاف, جس طرح ہم نے آج سے 6 ماہ قبل جو ہے فیڈرل حکومت کو جو ہے برطرف کیا ایک عدم اعتماد کی تحریک سے, باقیوں کے خلاف بھی بالکل کام ہو رہا ہے. اور جب بھی رائپ ہوگا ٹائم جو ہے اور اس کو ایکسرسائز کیا جائے گا. سوات میں پیش آنے والے واقعات انتہائی تشویشناک ہیں. سوات میں قیام امن خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے. وفاقی وزیر شیری رحمان کہتی ہیں عمران نیازی انتشار اور عوام میں زہر کھولنے کی سیاست کر رہا ہے. لانگ مارچ کی آڑ میں اسلام آباد پر دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سوات میں پھر تشویش سے دیکھا کہ وہ طلبہ کا ایک وہاں سانحہ بھی ہوا. پھر بہت لوگ وہاں کے سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ سب متحرک ہوئے. تو پیپلز پارٹی نے تو ان کے ساتھ بالکل سالیڈیرٹی کا ہم نے اظہار بھی کیا ہے. انہوں نے 126 دن ناچ گانا رکھا. آپ کو پتہ ہے اس کی قیمت کیا پڑی تھی؟ ابھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نکلے گی اس پہ. 126 دن انہوں نے کیا ہوا تھا ناچ گانا, اب پھر وہ کرنا چاہتے ہیں. واٹ ڈو دے, ہر ادارے, کون سا ادارہ چھوڑا ہے جو کبھی ترلے کرتے ہیں کبھی حملہ کرتے ہیں. ان کا کام صرف اقتدار کا حصول ہے, کیونکہ اب جو انہوں نے اقتدار چکھا ہے وہ ملک کے لیے تو بہت مضر ہوگا, لیکن ان کے ذہن پر وہ چھا چکا ہے. ان کو اور کچھ نہیں سمجھ آ رہا, وہ صرف اقتدار میں ہیں. وہ یہ دیکھ نہیں رہے کہ 33 ملین لوگوں کا اس وقت متاثر ہے اس ملک میں. جب آپ کے ملک میں ایسا ہوتا ہے تو بتائیے آپ اس طرح کی سیاست کرتے ہیں, توڑ اور تقسیم کی. کیپٹل پہ مارچ کروں گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں وزراء, سروسز چیفز, حساس اداروں کے سربراہان نے شرکت کی.
इजलास में वज़ीर आज़म की सरबराही में मरकजी सतह पर एपिक्स कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी के इदारे नेक्टा को फाल बनाया जाएगा। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। स्वात और मुल्क के बाज़ हिस्सों में अमन ख़राब करने के वाक़यात का जायज़ा लिया गया। मुतासरा ख़ानदानों से इजहार अफसोस और मरहूमीन के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। शुरका को मुतल्लिका हुक्काम ने अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। क़याम अमन और मुल्क की दिफा के लिए फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर इदारों की तारीफ़ की गई। दिफाए वतन के लिए शहीद अफसरान और जवानों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। सीपैक मनसूबों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के मौसर इक़दामात की मंजूरी दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।